کہنے لگا اپنے آپ کو عالم کہتے ہو، اپنے آپ کو بہت بڑا متبحر عالم کہتے ہو، لوگ تمہیں امام بھی کہتے ہیں، لیکن وقت کا خیال نہیں، تمہیں اتنا لیٹ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا کروں، ندی پر آیا تھا، ندی پر کوئی کشتی تو ملی نہیں مجھے، ادھر ادھر نظر ماری کوئی کشتی نہیں ملی، تو پھر کب میں دیکھتا رہا، اچانک میں نے دیکھا کہ درخت خود بخود کٹ گیا، درخت خود بخود کٹ گیا، خود بخود کٹنگ ہو گئی، خود بخود تختے بن گئے، تختے آپس میں جڑ گئے، جڑ کر کشتی بن کر دریا میں آ گئے، اور کشتی بن کر دریا میں آئے، کوئی چلانے والا نہیں تھا، کشتی خود ہی ادھر سے ادھر لوگوں کو چھوڑ رہی تھی اور لا رہی تھی۔ بس میں نے یہ دیکھا اور اسی کشتی میں سوار ہو کر آیا ہوں۔ دہریہ تالی مار کر زوردار ہنستا ہے، ہنستا ہے، ہنس کر کہتا دیکھو دیکھو اتنے بڑے عالم اور کیسی مذاق بازی باتیں کرتے ہیں، کیا ہوا؟ کہ یار درخت خود کٹتا ہے، اور چلو کٹ گیا تو خود ہی کٹنگ ہو کر تختے بن گیا، تختے خود کشتی بن گئی، کشتی خود پانی میں آ گئی، اور پانی میں خود چلنے بھی لگی بغیر کسی کے چلائے کے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اعظم نے کہا مناظرہ جیت گیا۔ کہا کیسے؟ کہا دہریہ تو خود سوچ، ایک کشتی پانی میں بغیر چلائے کسی کے چلتی نہیں ہے، تو یہ دنیا کا نظام بغیر اللہ کے چلائے کیسے چل رہا ہے؟ یہ نظام دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے چلائے بغیر کیسے چل رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امت کے بڑے بڑے مسائل کا حل کرنا، بڑی بڑی کتابیں عطا کرنا، اور سن 80 ہجری میں ولادت پا کر اور ایک ایسی عمر گزار کر امت کے لیے بے مثل و بے مثال زندگی گزار کر جانا، اللہ اکبر۔ اور آخری وقت آپ کو خلیفہ منصور نے جب جج بننے کے لیے کہا عہدۂ قضات کے لیے، تب آپ نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں آنا پڑے گا، تب آپ نے فرمایا میں اس لائق نہیں ہوں، تو اس نے کہا تم جھوٹے ہو۔ آپ نے فرمایا فیصلہ تو نے خود کر دیا، جو جھوٹا ہوگا وہ اس منصب کے لائق نہیں ہوگا۔ خیر، آپ کو کئی ٹائم تک جیل میں رکھا گیا، اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، اور آپ کا جہاں وصال ہوا کئی قرآن پاک آپ نے ختم بھی فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ بھی دیکھا ہو، حضور کا جلوہ دیکھا، اور بعض بزرگ کہتے ہیں جنہوں نے رب کا جلوہ بھی دیکھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کا آج عرس مبارک تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اور آپ نے ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے خاطر اپنی زندگی کے حسین وقت میں سے تھوڑا سا وقت بھی دیا ہے۔ اللہ اگر قبول فرما لے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور میں بتاؤں آپ کو، اللہ اگر امام اعظم کے نام کی تھوڑی بہت بھی خیرات عطا کر دے گا نا، تو دل بھی کھل جائے گا، نظر بھی چمک جائے گی، اور دماغ بھی روشن ہو جائے گا۔ اللہ کسی نہ کسی چیز کا صدقہ عطا کر دے، بس ان کے علم اور عمل کا، ان کے زہد و تقوی کا، ان کے فضل و کمال کا، ان کی عبادت و ریاست کا، یا دھندا اور کاروبار کا بھی فیض عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ ایمانداری اور دیانت داری کے ساتھ سرکار امام اعظم کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحق سید المرسل۔